नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें यह बताया गया है कि ईरान हमला करने जा रहा है इसराइल के ऊपर और ईरान पोजीशन ले चुका है। अब से किसी भी लम्हे ईरान हमला कर सकता है। मुमकिन तौर पर इस वीडियो के दरमियान भी आपको खबर मिले कि ईरान ने हमला कर दिया है, यानी व्हाइट हाउस ने इस तरह से बयान किया है कि अब से किसी भी अगले लम्हे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईरान हमला करने जा रहा है। उसने अपनी फोर्सेस को इन पोजीशन कर दिया है, जो मतलब अगर अभी सुप्रीम लीडर ऑर्डर करें तो अभी 1 मिनट में जो लॉन्च कर देंगी, अटैक लॉन्च हो जाएगा। यानी इस पोजीशन में इस वक्त ईरान आ गया है, तो मतलब पूरी तरह से फोर्सेस जो है वो हाई अलर्ट के ऊपर चली गई हैं। और अगली सबसे संगीन बात यह है कि अमेरिका की जानिब से ईरान को सीधी जंग की धमकी दी गई है। अमेरिका ने ईरान को खबरदार करते हुए, धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो फिर वो नताज के लिए तैयार हो जाए। अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान के ऊपर हमला कर देगा। इस हमले के नतीजे में जो ईरान इसराइल के ऊपर करने जा रहा है, इसके नतीजे में इलाकाई जंग छिड़ जाएगी। तो ईरान ने अगर हमला करना है तो सोच समझ कर हमला करे। और अगर हम माजी में चले जाएं, इराक, शाम और लिबिया की बात करें, तो उस वक्त के बाद से लेकर आज तक ये सबसे स्ट्रेट वार्निंग है जो अमेरिका की जानिब से किसी मिडिल ईस्ट के मुल्क को दी गई है। यानी इराक के वक्त ऐसी धमकियां आ रही थी और शाम के वक्त, लिबिया के वक्त, उस लेवल की धमकी आज ईरान को दे दी गई है कि अगर ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर तो फिर नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इलाकाई जंग छिड़ जाएगी और अमेरिका बरह रास्त ईरान के ऊपर हमला कर देगा। तो ये मतलब इतनी खतरनाक सूरत हाल, अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये फिर मामलात किस लेवल के ऊपर चले जाएंगे। आज ईरान के पीछे रशिया और चाइना खड़े हुए हैं, तो ये किस लेवल के ऊपर जंग चली जाएगी और दुनिया की इकॉनमी, दुनिया का अमन, दुनिया की सिक्योरिटी किस तरह से क्रैश होगी, ये फिर सारी दुनिया देखेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है कि हम सिर्फ कुछ मिनट की दूरी के ऊपर खड़े हुए हैं। एक बड़ी जंग हमारे से चंद मिनट की दूरी के ऊपर खड़ी हुई है। यानी इधर से ईरान ने हमला करना है तो व्हाइट हाउस कह रहा है कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे। साथ पेंटागन ने भी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी इसी तरह के मिलते जुलते धमकियां लगाई हैं ईरान को। इसी दरमियान बहुत बड़ी खबर यूक्रेन से सामने आ रही है। नाज़रीन, आलमी इदारे IAEA उसने कंफर्म किया है कि किसी भी लम्हे न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। नाज़रीन, इससे पहले पुतिन और रशिया की जानिब से जब खबर सामने आई कि यूक्रेन ने न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, इस वक्त यूक्रेनी फौज और नेटो वो सारे घुसे हुए हैं रशिया के अंदर, कुर्स्क के इलाके के अंदर। तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट है, उसके ऊपर यूक्रेन ने पहले खबर आई कि तैयारी कर रहा है, फिर रशिया ने खबर दी कि अटैक कर दिया गया है। यूक्रेन ने अटैक कर दिया है लेकिन हमने उसको नाकाम बनाया। तो हम उस जंग से चंद मिनट की दूरी के ऊपर थे। दुनिया एक आलमी जंग से, एक न्यूक्लियर जंग से 3-4 मिनट की दूरी के ऊपर थी। अगर रूस उस हमले को नाकाम ना बनाता, तो रूस ने वो हमले को नाकाम तो बना दिया, लेकिन फिर पुतिन ने फौरी तौर पर जो आलमी इदारा न्यूक्लियर को देखता है IAEA, ये जैसे यूनाइटेड नेशन है ना, उसी से मुत्तसिल एक इंटरनेशनल बॉडी है और ये दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनको देखती है। जो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, उनको भी ये इदारा यानी न्यूक्लियर से रिलेटेड जितनी भी दुनिया में एक्टिविटीज हैं उस पर इनका राइट है कि ये मॉनिटर करते हैं। ये किसी भी मुल्क के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जाकर विजिट कर सकते हैं। तो पुतिन की जानिब से इस इदारे को आगाह किया गया और अभी खबर नाज़रीन ये आ रही है कि इस इदारे ने विजिट किया है और उस कुर्स्क के इलाके को और उस न्यूक्लियर प्लांट को और वहां पर सारी सूरत हाल को इस इदारे ने जाकर विजिट किया है। और उसने विजिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट ये दी है कि किसी भी लम्हे यहां पर न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी, न्यूक्लियर अटैक यहां पर हो सकता है। तो इतनी सूरत हाल दुनिया की हद तक खराब हो चुकी है कि यानी दुनिया एक आलमी जंग और एक न्यूक्लियर जंग से इतने करीब आ गई है कि आलमी इदारे ने कंफर्म कर दिया है कि किसी भी लम्हे न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। नमीबिया से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नमीबिया ने इसराइल को अपनी बंदरगाहें देने से इनकार कर दिया है। नमीबिया साउथ अफ्रीका के साथ एक मुल्क है, बड़ी ज़्यादा अहमियत है इस मुल्क की क्योंकि यहीं से आज दुनिया की जो शिपिंग लेन्स है वो गुजर कर जा रही हैं जब से रेड सी बंद हुआ है। तो इसने इसराइल को अपनी बंदरगाहें देने से इनकार कर दिया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का पुतिन से राब्ता हुआ है, कुछ बड़ा इत्तेहाद यहाँ पर कायम हो रहा है, इस बारे में भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، صورتحال دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی امن نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ روزانہ فلسطینیوں کو روزانہ وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، جینوسائیڈ جاری ہے، امریکہ کا اسلحہ پہنچ رہا ہے، روکنے والا کوئی ہے نہیں، دنیا کی ساری ریڈ لائنز کراس ہو چکی ہیں، اسرائیل کسی کا کوئی ضابطہ اصول، کسی کا التجا ریکویسٹ دھمکی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے آج 11 مہینوں کی جنگ کے بعد ہم اس لیول کے اوپر آ گئے ہیں کہ ایک بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے۔ اب ناظرین، ساری نظریں ایران کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ ایران نے جواب دینا ہے۔ ایک چیز تو ہم یہ اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ ایران کو جواب دینا ہی دینا ہے۔ پھر 25-26 دن یہ ڈیلے چلتا رہا مذاکرات کی وجہ سے، اب وہ مذاکرات ختم ہوئے تو اس کے بعد اب سب کی نظریں ایران کے اوپر ہیں کہ کس وقت وہ جواب دیتا ہے۔ اچھا، تو اب اس حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ہنگامی پریس کانفرنس ہوئی ہے، ہنگامی پریس کانفرنس، اور ساتھ اس کے فوری بعد پینٹاگن نے ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے، مڈل ایسٹ الرٹ کے اوپر چلا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران ان پوزیشن ہو چکا ہے، ایران اب سے بعد کسی بھی لمحے اٹیک کر سکتا ہے، اور ہم ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہیں، ہمیں سنگین نتائج کے لیے خبردار کر رہے ہیں۔ ایران کے حملے کے ساتھ ہی علاقائی جنگ چھڑ جائے گی، اور ہم اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ایران کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ براہ راست جنگ کی دھمکی جو ہے وہ ایران کو یہاں پر دے دی گئی ہے۔ میں پہلے سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس: Iran is preparing to launch an attack on Israel. Iran is in position and ready to launch strikes on Israel. کیونکہ مطلب CIA کو بھی نہیں پتا، سب کو، کسی کو بھی نہیں پتا کہ ایکچولی یہ اٹیک کب ہوگا۔ لاسٹ ٹائم پتا تھا، اب کی بار نہیں پتا کہ ایکچولی یہ اٹیک کب ہونے جا رہا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس یہ کنفرم کر رہا ہے کہ ان کی انفارمیشن کے مطابق، ظاہری بات ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بھی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی آن گراؤنڈ، تو انہوں نے کہا کہ ایران کی جو فورسز ہیں وہ ان پوزیشن ہیں، ان پوزیشن، اور اب سے وہ کب اٹیک کرتے ہیں یہ تو ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن اب سے کسی بھی لمحے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی 1 گھنٹے بعد بھی کر سکتے ہیں، 10 گھنٹوں بعد بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے بعد بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی رکاوٹ یا ابھی پتا ہے کہ یار ابھی اٹیک نہیں ہوگا، یہ والی صورتحال نہیں ہے۔ وہ ان پوزیشن ہے، کسی بھی اب سے بعد کسی بھی ٹائم وہ کریں گے۔ The message to Iran is there is no reason to start a regional war. سیدھی بات کی جا رہی ہے کہ ایران کے حملے کے ساتھ ریجنل وار چھڑ جائے گی، تو ہم ایران کو کہتے ہیں کہ وہ باز رہے، ایران حملہ نہ کرے، یہاں پر کوئی ضرورت نہیں علاقائی جنگ چھیڑنے کی۔ مطلب سیدھی بات ہے کہ ایران حملہ کرے گا تو ریجنل وار چھڑ جائے گی، اس لیے ایران باز رہے اور کوئی حملہ نہ کرے۔ سارا مدعا انہوں نے ایران کے اوپر ڈال دیا اور ساتھ دھمکی دے دی ہے۔ امریکہ ول ڈیفینڈ اسرائیل اف ایران اٹیکس اٹ۔ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کرے گا اگر ایران حملہ کرتا ہے تو۔ پینٹاگن کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، سیم اسی طرح کی دھمکی ملتی جلتی انہوں نے بھی دی ہے۔ وی کنٹینیو ٹو مانیٹر دا سچویشن ان دا مڈل ایسٹ اینڈ ریمین ریڈی ٹو دا ڈیفینس آف دا اسرائیل اینڈ پروٹیکٹ امریکن فورسز۔ یہ بھی خطرہ ہے کہ امریکن فورسز انڈر اٹیک آئیں گی، امریکن بیسز انڈر اٹیک آئیں گی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اور ریڈی ہیں ٹو ڈیفینڈ اسرائیل۔ اب اس وقت امریکن اور اسرائیلی ساری فورسز جو ہیں وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، وہ 25-26 دنوں سے ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، لیکن ابھی ایک میکسیمم ہائی الرٹ کے اوپر ایک دفعہ پھر ان کو کر دیا گیا۔ ویسے تو امریکہ اسرائیل کافی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، ان کی فورسز اتنے دنوں سے الرٹ، لیکن ابھی ایک بار پھر میکسیمم ہائی الرٹ کے اوپر ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ تو یہ وائٹ ہاؤس کی مطلب دنیا کی ٹاپ نیوز اس وقت بنی ہوئی ہے۔ ساری دنیا کا میڈیا ادھر گورنمنٹ سے ایک دوسرے کا منہ تک رہی ہیں کہ بھائی اچھا اب کیا ہونے جا رہا ہے، تو دنیا کا میڈیا اس وقت بھونچال آیا ہوا ہے کہ اچھا اب اٹیک ہوا۔ اب یہاں پر ایک اور مکاری دیکھیے امریکہ کی، سیز فائر کے حوالے سے امریکہ کیا بیان دے رہا ہے۔ وی آر فوکسنگ آور ایفرٹس ٹو ڈی ایسکیلیٹ دا سچویشن ان دا ریجن اینڈ ریچنگ اے سیز فائر ان غازہ۔ ہم سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے۔ نیگوسیشنز آن سیز فائر ان غازہ ول کنٹینیو ان قطر۔ اب آج یہ اسرائیلی امریکی ڈیلیگیشن جو ہے وہ قطر پہنچ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جاری ہیں۔ اچھا، اب اس میں مکاری ناظرین یہ ہے کہ دیکھیے سیز فائر کیا ہے، مطلب سیز فائر ایک کال ہے جو امریکہ نے کرنی ہے اور اس کے نتیجے میں سیز فائر ہو جانا ہے۔ اگر امریکہ پہلے دن چاہتا تو پہلے دن یہ جنگ رک جاتی، جب امریکہ چاہتا یہ جنگ رک سکتی تھی۔ سارا جو اسلحہ استعمال ہوا ہے وہ امریکہ کا ہوا ہے، یورپ تک سیز فائر کی بات کر رہا ہے، لیکن اگر دنیا میں کسی نے سیز فائر کی بات نہیں کی تو وہ امریکہ نے نہیں کی، اور ایک ایک چیز جو وہاں پر ہوئی ہے غزہ میں وہ ساری امریکہ کی گرین لائٹ کے ساتھ ہوئی ہے۔ مطلب
امریکہ آج 11 مہینوں کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ سیز فائر کی ٹاکس چلیں گی, سیز فائر کی ہم کوشش کر رہے ہیں. کون کروائے گا سیز فائر؟ کیسے ہوگا سیز فائر؟ 11 مہینوں کے بعد لاکھوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے, تو کون کیسے سیز فائر ہوگا؟ اسلحہ تو پہنچ رہا ہے, سارا کچھ, ساری سپورٹ تو دی جا رہی ہے, ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اتنی فوج آ گئی, تو سیز مطلب اب اصل بات ناظرین یہ ہے کہ مزید ہم اس کے اوپر سر نہیں کھپانا چاہتے, یہ جو فضول نیریٹو جو ہے وہ جاری. اصل بات میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں, مذاکرات اینڈ ہو گئے جس دن قاہرہ میں میٹنگ ختم ہوئی, اور اس کے بعد قطر کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا. آفیشلی قطر کی جانب سے بتا دیا گیا ایران کو کہ ہم نے جو ایفرٹس کرنی تھی وہ ہم نے کر لی ہیں, ہم نے جو آپ سے ٹائم لیا تھا وہ اب سے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, ہم نے کوشش کی, سیز فائر نہیں ہوا, تو اب آپ جانیں اور جیسا اب آپ کی مرضی ہے, جیسا آپ کریں, ٹھیک ہے. تو مذاکرات وہاں پر اینڈ ہو گئے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں آج اسرائیلی ڈیلیگیشن دوبارہ دوحہ آ رہا ہے اور مذاکرات جی جاری ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ قطر اور ایجپٹ کو امریکہ کی جانب سے پریشر یہ ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کرنی. یعنی یہ مذاکرات ختم ہونے کے بعد ایک پریس کانفرنس ہونی تھی نا, جس میں قطر نے بتانا تھا کہ کیا وجہ بنی, یا مصر نے بتانا تھا, یا جوائنٹ پریس کانفرنس کرنی تھی کہ مذاکرات فیل ہو گئے ہیں اور کیا وجہ بنی اور کیا انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہیں, لیکن ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی. قطر اور مصر کے اوپر شدید دباؤ امریکہ کا یہ ہے کہ آپ نے ان سیز فائر ٹاکس کو ختم نہیں ہونے دینا, یعنی آپ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ایران اٹیک کرے گا تو بیانیہ ہمارے پاس پھر وہی ہوگا کہ دیکھو ہم تو سیز فائر کی کوشش کر رہے تھے. یعنی آج سے اگر 20 دنوں کے بعد بھی ایران حملہ کرتا ہے تو یہ 20 دن مذاکرات چلتے رہیں گے, یہ بے معنی ان کو ڈرائی کرتے رہیں گے. ابھی 2 دن یہ قاہرہ میں بیٹھیں گے, ادھر دوحہ میں بیٹھیں گے, پھر کہیں گے اگلے ہفتے ہم ادھر بیٹھیں گے مصر کے اندر, پھر واپس ادھر, مطلب وہ گھماتے رہیں گے اگر ایران 20 دن بھی حملہ نہ کرے. کیونکہ اس وقت مسئلہ صرف نیریٹو کی حد تک ہے کہ امریکہ اب کہہ رہا ہے نا کہ دیکھو بڑی مثبت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, بڑی کنسٹرکٹیو ٹاکس ہوئی ہیں. او بھائی کیا کنسٹرکٹیو ٹاکس ہوئی ہیں؟ غزہ میں تو دیکھو مطلب کیا اسرائیل کر رہا ہے, کنسٹرکٹیو ٹاکس ہوئی ہیں. تو یہ آپ صرف بیانیہ کی حد تک اس کو ذہن میں رکھیں. اور ساتھ اسرائیل نے جو کام ناظرین شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے وکٹم ٹرک جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیا ہے. مظلومیت کارڈ جو اس کا پرانا طریقہ ہے, 48 سے جب سے یہ بنے ہیں, نجائز طور پر قائم ہوا اسرائیل, تب سے یہ ان کا پرانا ٹرک ہے, ظلم کرنا فلسطینیوں کے اوپر اور مغرب کے سامنے جا کر مظلوم بن جانا. جب پہلی بار 1948 میں جو جنگ ہوئی تھی, جارڈن سے فوجیں داخل ہوئی, عراق سے اور ساری جگہوں سے, تو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے وہ گیا مغرب کے سامنے اور بڑا مطلب کہ مظلوم, اور دیکھو یہ سارے عربز ہمیں مارنے کے لیے آ گئے ہیں اور ہم تو دیکھو اکیلے ہیں, معصوم ہیں, ساری چیزیں. تو یہ انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے. اس باری ایران نے یہ جو ٹائم لیا ہے, ایران نے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ مظلومیت کارڈ کھیلیں گے, تو انہوں نے ایکسپوز کیا ان کی ساری باتوں کو, یورپ سے انگیج کیا, سب سے مطلب انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے. تو اب گورنمنٹس جو بھی بیانیہ بنائیں, دنیا کو پتہ چل گیا کہ اصلیت کیا ہے, جنگ کون چھیڑنا چاہتا ہے, ظالم کون ہے. مغربی عوام کو پتہ چل گیا ہے, اگر یورپ کی گورنمنٹس کوئی بھی پوزیشن لیتی ہیں تو ان کے عوام کو پتہ ہے کہ اصلیت کیا ہے. تو اسی لیے ایران نے اس چیز کے اوپر بھی کام کیا ہے اور بڑی دانشمندی کے ساتھ کام کیا ہے. اسرائیل کی اس جو چلاکی ہے اس کو ایکسپوز کرنا ضروری تھا کہ ظلم کرنا, اور ساتھ ہی پھر وکٹم. ابھی آپ دیکھ لیں اسرائیل کے بیانات دیکھ لیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں پرے فار اسرائیل, یہ وہ ہم پہ حملہ ہونے جا رہا ہے, دیکھو یہ ایران, یہ سارے دہشت گردی آ رہے ہیں. یہ ان کا رونا دھونا ساتھ شروع ہو گیا. اچھا ذرا یمن کے حوالے سے انٹرسٹنگ بیان دیکھیے پینٹاگن کا. ایکشنز آف حوثیز ساؤتھ آف دا ریڈ سی انڈینجر دا انٹرنیشنل ٹریڈ سسٹم اینڈ ڈو ناٹ ہیلپ پیلسٹینین ان غازہ. یہ جو یمن اٹیک کر رہا ہے نا, اس سے فلسطینیوں تک ہیلپ نہیں پہنچ پا رہی. پینٹاگن آج بیان دے رہا ہے. اگر ایسے چلتے ہیں تو ایران کے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, ایران کے صدر کی سٹیٹمنٹ دیکھیے, وی ڈو ناٹ وانٹ وار ود اینی ون, ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے, بٹ وی ول ناٹ سبمٹ ٹو انجسٹس اینڈ ول کنٹینیو ٹو اپوز دا اپریسر. لیکن ہم سبجوگیٹ نہیں کریں گے, ہم سرنڈر نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کہ ظالم کے سامنے جھک جائیں گے, یہ نہیں ہوگا. جنگ ہم نہیں چاہتے ہیں, لیکن انجسٹس کے خلاف لڑنا, ظالم کے خلاف لڑنا, یہ تو پھر ہوگا. ایران کے وزیر خارجہ, we recommend advancing relations with Gulf states within the framework of good neighboring policy to create strong and effective regional cooperation. اگر مسلمانوں کو دوبارہ سے عروج حاصل کرنا ہے تو ایک چیز کیا کرنی ہوگی, آپسی اتحاد سب سے پہلے بنانا ہوگا, تاکہ باہر سے آ کر آپ کو کوئی حملہ نہ کر سکے اور تم ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو جاؤ. تو اس لیے آپسی اتحاد ضروری ہے. ایران نے بہت عرصہ, بہت دہائیاں آئسولیشن میں گزاری ہیں, آپس میں سرد جنگ جو چلتی رہی ہے عربوں کی اور ایران کی. تو اب ایران
भरपूर तरीके से काम कर रहा है कि अरबों के साथ, इस्लामी दुनिया के साथ ज़बरदस्त इत्तेहाद जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो खासकर गल्फ स्टेट्स बहुत ज़रूरी हैं, ईरान उनके साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर नाज़रीन खबर यह भी आ रही है कि इसराइल ने अभी बमबारी की है दमिश्क के ऊपर, तो इसराइल अपने हमले जो है वो दमिश्क और इधर उधर जारी रखे हुए। खबर एक नाज़रीन ये आ रही है, आप तक भी पहुंची होगी, कि एक जो हॉस्टेज है वो इसराइल ने रिहा करवाया और उसके ऊपर नेतन्याहू बहुत शादियाने बजा रहा है और कह रहा है कि देखो ये हमारी अचीवमेंट, और मैं तो कहता था कि मिलिट्री प्रेशर के जरिए, मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए हम अपने कैदी वापस लाएंगे, और देखो हम एक और अपने कैदी को वापस ले आए। तो ये शादियाने बजाए जा रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं 4 स्टेटमेंट्स पहले आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा देखिए। इसराइल में जो अबडक्शन अथॉरिटी कायम हुई है उसका बयान देखिए। द ओनली सेफ वे टू रिटर्न ऑल द अबडक्टीज इज द कंप्लीट एंड एक्सचेंज डील। कैदियों को वापस लाने का तरीका एक ही है कि हम सीज फायर कर लें। इसराइल का ऑपोजिशन लीडर, वी विल नॉट बी एबल टू रिटर्न 108 किडनैप पीपल फ्रॉम गाजा थ्रू स्पेशल ऑपरेशंस। हम मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए कभी भी अपने हॉस्टेजेस वापस नहीं ला सकते। नेतन्याहू बरीइंग आवर चिल्ड्रन, इजरायली सेटलर्स चांट इन तेल अवीव। तेल अवीव में बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं और वो ये इस वक्त वहां पर नारे लगा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम की एक खबर देखिए, इजरायली सोल्जर्स फाउंड द प्रिजनर अल कादी बाय चांस व्हाइल कॉम्बिंग अ टनल नेटवर्क इन द सदर्न गाजा स्ट्रिप। न्यूयॉर्क टाइम ये रिपोर्ट कर रहा है, यानी नेतन्याहू और उसकी आर्मी ने शोर मचाया, देखो हमने ये कामयाबी, हमने स्पेशल ऑपरेशन किया। न्यूयॉर्क टाइम ने ये खबर दी है कि ये बाय चांस उनको मिला, ये किसी तरीके से मतलब फरार हुआ और एक टनल में जहां पर इजरायली फौज किसी ऑपरेशन के लिए दाखिल हुई तो वहां पर उसको ये मिला। इनका मतलब कोई ऑपरेशन के तहत नहीं मिला। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि 11 महीनों के बाद इन्होंने कहा जी हमने एक बंदा अपना छुड़वा लिया। तो दुनिया पूछ रही है, मतलब दुनिया कह रही है अच्छा ये कामयाबी है, 11 महीनों के बाद एक बंदा अपना छुड़वा लिया, ये कामयाबी है। और इसराइल के अंदर का रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कि वो इसको किस तरह कामयाबी ले रहे हैं। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि हमास ने अपना फर्ज अदा किया है, उन्होंने जो करना था कर दिया है। किसी को इतना यकीन नहीं था कि हमास इतना प्रोलॉन्ग कर सकेगी, इतना सर्वाइव कर सकेगी, इतना सस्टेन कर सकेगी। हमास को खुद भी आइडिया नहीं था कि इसराइल इतना बड़ा रिएक्शन देगा या इसराइल इतना बड़ा अटैक कर देगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि यह कभी तारीख में नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा है। यानी हम नेतन्याहू की भी अगर बात करें तो जब याह्या सिंवर ने, इस बारे में पहले बात कर चुका हूं, जब याह्या सिंवर ने अपनी रिहाई का ऑपरेशन सर अंजाम दिया था, जेल में बैठकर सिर्फ एक इजरायली फौजी पकड़ा था, 5 साल उसके ऊपर मुज़ाकरात चले और 5 साल के बाद उस एक कैदी के बदले सैकड़ों फलस्तीनी और इंक्लूडिंग याह्या सिंवर जो है वो रिहा हुए थे। तो तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, यानी जुल्म की तारीख है, लेकिन इस लेवल का जुल्म तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता था और इवन हमास को नहीं पता था कि इस लेवल का रिएक्शन आएगा। तो बेसिकली इजराइल ने इस 7 अक्टूबर को मौका समझकर इतना बड़ा अटैक किया और उन्होंने इसलिए अटैक किया कि वो गजा पर कब्जा करना चाहते थे। उनको लगा कि वो हमास को ऐसे ख़त्म कर देंगे, तो हमास ख़त्म नहीं हुई। तो बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने लड़कर हज़ारों इजरायली फ़ौजियों को मार कर और ज़ख्मी करके और इतना अरसा सर्वाइव करके अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। अब दुनिया इजराइल को इतनी खुली छूट देती रहेगी, हमारे अपने मुल्क इजराइल को असलहा और ऑयल देते रहेंगे, तो अगर मिसाल के तौर में अगर 1 महीने बाद भी हमास ख़त्म हो जाए ना, 1 महीने बाद भी, तो बस ठीक है, उन्होंने जितना करना था कर लिया। उनसे तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतना लंबा सर्वाइव करेंगे और मतलब इतनी इबरतनाक शिकस्त इजराइल को हुई है। एक छोटे से एरिया के अंदर एक छोटी सी तंजीम को वो नहीं संभाल सका, तो और आप हमास से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बाकी दुनिया का कोई किरदार नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। अच्छा, अब नाज़रीन आ जाते हैं गजा में, साथ साथ ज़बरदस्त ऑपरेशंस भी जारी हैं। अभी इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, न्यूज़ ऑफ डिफिकल्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट इन द आर्मी फोर्सेज इन गाजा, soldiers were killed and another was seriously injured in security incident in Gaza। फिर 2 ड्रोन्स जो हैं वो सीज किए हैं जो इंटेलिजेंस मिशंस के ऊपर थे, यानी हमास ने 2 मजीद ड्रोन्स जो है वो पकड़े हैं। हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें, ज़बरदस्त हमले जारी हैं। अभी बेते हलील बैरक्स के ऊपर सुसाइड ड्रोन्स के साथ हमला हुआ है और एक्सप्लोजन्स हुए हैं और इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सोल्जर्स इंजर्ड व्हेन अ प्लेन लॉन्च फ्रॉम लेबनान क्रैश्ड इन बेते हलील। तो यहाँ पर इजरायली फौज की कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। इजरायली जनरल ये बता रहा है, हिजबुल्लाह इज अनडिटर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इज पैरालाइजिंग इजराइल फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उसने इजराइल को पैरालाइज करके रख दिया और हम हिजबुल्लाह का कुछ भी करने से कासिर हैं। नबीबिया, देखिए दुनिया कैसे खड़ी हो रही है। नबीबिया से बहुत बड़ी खबर ये आ रही है, उन्होंने जनाब
اسرائیلی جو جہاز گزر رہے ہیں وہاں پر ان کو اپنی بندرگاہیں دینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ یہ سارے جہاز نا افریقن کوسٹل لائن سے گھوم کر جا رہے ہیں، تو نمیبیا سے بھی ہو کر گزرتے ہیں۔ نمیبیا نے آج آرڈر جاری کیا ہے کہ کسی اسرائیلی جہاز کو ہم اپنی بندرگاہ استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ دیکھیں ان ملکوں کا تو کوئی نہ تعلق واسطہ ہے فلسطینی تنازع کے ساتھ، لیکن دنیا ہیومینٹی اور جسٹس کے لیے کھڑی ہو رہی ہے۔ ذرا یو ایس نیوی کے کمانڈر کا بیان دیکھیے یمن کے حوالے سے۔ یو ایس کمانڈ ریجیکٹڈ پرپوزل ٹو اسٹرائک یمن مور ہارڈ ڈیو ٹو دا فیئرز آف ایرانین رسپانس۔ ہم نے یمن کے اوپر ہارڈ اسٹرائک اس لیے نہیں کی کہ ہمیں خطرہ تھا کہ ایران کا بہت بڑا رسپانس آئے گا۔ ایران کا اس کا مطلب کافی خطرہ اور ڈر ہے امریکہ کو۔ سعودی عرب نے بہت سخت مذمت کی ہے جو بین گور داخل ہوا ہے الاقصی میں اور کہا کہ سیناگوگ بنائیں گے۔ او آئی سی بلاسٹ ایکسٹریمسٹ اسرائیلی منسٹر کمنٹس آن الاقصی۔ ناٹ آئیڈیل رسپانس، بٹ میں آپ کو صرف ایک چیز ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ او آئی سی تو سوئی ہوئی تھی۔ اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب تو ان کے کیمپ میں جا چکا تھا، سعودی عرب تو نارملائزیشن کرنے جا رہا تھا، تو اب سمجھ لیں کہ یہ سعودی عرب کی واپسی ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو اس تناظر میں دیکھیں۔ اب آخر میں سب سے بڑی خبریں جو یوکرین سے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہم کتنے پچھلے مہینوں سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ حالات ہو رہے ہیں، یہ خطرناک صورتحال ہے، یہ اقدام ہمیں اس عالمی جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہمیں ایک جو ہے نا بند گلی نظر آ رہی ہے، ہمیں کوئی امن نظر نہیں آ رہا، ہمیں کوئی سلیوشن نظر نہیں آ رہا۔ یوکرین ایک بے تکی جنگ لڑ رہا ہے، اس میں مزید اسلحہ مزید سپورٹ اس کو دی جا رہی ہے۔ تو مقاصد کیا ہے؟ ہر جنگ کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، تو یوکرین کو جنگ جاری رکھوانا، جبکہ رشیا خود سیز فائر آفر کر رہا ہے، تو یوکرین کیا رشیا کو ہرا پائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہرا پائے گا۔ بدلے میں رشیا بھی کبھی یوکرین پر قبضہ نہیں کر پائے گا جب تک یہ اسلحے کی سپلائی کھلی ہوئی ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ رشیا بھی سرنڈر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو یہ وہ فولشنس ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ایک عالمی جنگ کی طرح معاملات لے کر جا رہی ہے۔ رشیا کی ٹیریٹری کے اندر گھسنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے، ان کی لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کہ اگر کسی نے حملہ کیا ٹیریٹری میں گھس کر تو نیوکلر بم سے جواب دیا جائے گا۔ اس کے باوجود رشیا ریسٹرینٹ کر رہا ہے۔ اب جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے جو میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتائی کہ IAEA جو انٹرنیشنل ادارہ ہے نیوکلر کو دیکھتا ہے، اس کو انوائٹ کیا گیا تھا رشیا کی جانب سے۔ کرسک جو ریجن ہے نا وہاں پر نیوکلر پلانٹ ہے، اس کے اوپر یوکرین نے کوشش کی ہے اٹیک کرنے کی، اس کو رشیا نے ناکام بنا دیا ہے، لیکن یوکرین دوبارہ پلان کر رہا ہے، اور ساری بات ہے دوسری بار نہیں تو تیسری بار نہیں تو چوتھی بار کامیاب ہو ہی جائے گا۔ آج یوکرین کی جانب سے بلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، اور زیلنسکی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں وہ اس ایبل ہوں گے، یہ کیپیبلٹی ان کی ہوگی کہ وہ رشیا کے کسی بھی کونے کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو ساری بات ہے وہ نیوکلر پلانٹ کو بھی اٹیک کریں گے، ان کے پاس یہ کیپیبلٹی آ جائے گی۔ تو IAEA نے کیا رپورٹ دی ہے، میں یہ لمبی بات نہیں کرتا، آپ کے سامنے رپورٹ رکھتا ہوں۔ There is a risk of nuclear catastrophe in the Kursk region۔ IAEA یعنی سند لگ گئی نا، تجزیہ کار کی بات نہیں بتا رہے، عالمی ادارہ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ متصل انٹرنیشنل باڈی، اس کے ایکسپرٹس نے وزٹ کیا ہے اس ایریا کو جہاں پر جنگ چل رہی ہے۔ وزٹ کرنے کے بعد ساری صورتحال دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں پر کسی بھی وقت نیوکلر دھماکہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ نیوکلر دھماکہ ہوگا رشیا کے اوپر، رشیا کی ٹیریٹری کے اوپر، تو رشیا کیا رسپونڈ کرے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رشیا کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، رشیا کو ری شیپ کرنے کے لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور رشیا کیا ایسے ڈیوائیڈ ہو جائے گا، رشیا کے سرنڈر کر دے گا تو وہ بھی اپنے ساری طاقت استعمال کرے گا۔ اسپیس میں یہ لڑائی پھیل سکتی ہے، اور یہ دنیا کی جتنی آپ کمیونیکیشن اور یہ جو 100 سالہ ترقی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دوبارہ وہ پیچھے سٹون ایج میں چلے جائیں گے۔ یہ سب کمیونیکیشن، یہ بینکس، یہ فلائٹس، یہ آن لائن، یہ مطلب سب بند ہو جائے گا، سیٹلائٹس کے اوپر سارا کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ جنگ جو ابھی نیوکلر ہوگی یہ زمین کے اوپر نہیں ہوگی، صرف یہ خلا میں بھی ہوگی، تو آپ کا سب فارغ ہو جانا ہے، جو آپ نے ترقی کی ہے سب فارغ ہو جانی، کیونکہ اب لیکن پیوٹن نے کیا بات کی؟ پیوٹن نے کہا کہ ایک رشین سے پوچھیں رشین کو کیا فرق پڑے گا اگر رشیا ہی نہیں رہے گا، تو اس کو دنیا کی تباہی سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مطلب اگر اس کو لگ رہا ہے کہ رشیا ہی ختم ہونے جا رہا ہے تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے سارے اقدامات اٹھائے گا، پھر اس کا نتیجہ جو بھی نکلے دنیا میں، یہ انہوں نے بات کی تھی۔ اور پیوٹن جو بھی بات کرتے ہیں وہ مانی رکھتی ہے وہ بات۔ ابھی زیلنسکی کا نیا بیان سنیے۔ زیلنسکی کہہ رہا ہے میرے پاس ایک وکٹری پلان ہے جو میں امریکہ کو دینے جا رہا ہوں، اور امریکہ کو سب سے پہلے میں پریزنٹ کروں گا۔ The success of this plan depends on whether we receive what is outlined in it or not۔ اور اس کی سکسیس اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو ہم چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں ملے گی یا نہیں۔
اگر یہ ہمیں مل جاتی ہے تو یہ ہمیں فریڈم دے گی اور یہ ہمیں مکمل کامیابی دے گی. یہی اب وہ نیا شوشہ اس نے چھوڑ دیا کہ اب یہ پتہ نہیں کون سا وکٹری پلان ہے، لیکن یہ نیوکلر کے اوپر کسی بھی وقت حملہ ہونے جا رہا ہے. رشیا سے خبر کیا ہے؟ رائٹر رپورٹ کر رہا ہے، دا انٹائر کنٹری از ایٹ رسک آف اٹیک بائی رشین بلسٹک میزائل. رشیا اس لیول کے اوپر جا چکا ہے کہ وہ تمام یوکرین کے اوپر بلسٹک میزائلوں کی بارش کرنے جا رہا ہے. اب رشیا نے کہا کہ وہ مکمل ایلیمینیٹ کریں گے یوکرین کو اور ان کی ساری لیڈرشپ کو، مکمل قبضہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا تو یہ خطرناک، بہت خطرناک. ابھی پولینڈ نے 26 بلین یوروز مزید دے دی ہیں یوکرین کو، 26 بلین یوروز. یہ کس لیے ہے؟ یہ سب فولشنس، ایک لا حاصل جنگ کے لیے جو الٹیمیٹلی ایک عالمی جنگ. اور اب تو ساری ثبوت، سالڈ ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلے پیوٹن کے ساتھ دورہ کیا اور پھر یوکرین گئے. اب واپس آ کر انہوں نے پیوٹن سے پھر بات کی ہے. میں نے صدر پیوٹن کے ساتھ اپنی خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے کے معاملے پر بات چیت کی اور انہیں یوکرین کے اپنے دورے کے نتائج سے آگاہ کیا. تو یہ ابھی انڈیا جو ہے وہ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے پیس کانفرنس، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ کیا ہوگا کہ اس سے پیس تو ختم ہو گیا ہے، نہ مڈل ایسٹ میں پیس ہے نہ ادھر یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں ہے. تو یہ اس وقت کے تازہ ترین تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ ان میں رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.